جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور خبردار کرنے والا آیا تھا، بس ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دفعہ دماغ میں خیال آتا ہے کہ ہمارے پیارے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، کیا وہ اس دنیا میں واپس آ سکتے ہیں؟ قرآن میں ایسے لوگوں کا ذکر ملتا ہے جو میں نے آپ سے ذکر کی ہے کہ جن کی روح قبض ہو گئی اور پھر وہ اس دنیا میں واپس آئے۔ دیکھیں، یہ عام قاعدہ نہیں ہے، وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعض مثالوں سے ہمیں سمجھایا بھی ہے، اور یہ مثال نہیں ہے صرف کہ کوئی اگزامپل ہے، بلکہ یہ ریالٹی میں ہوا ہے۔ لیکن ان لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن کو واپس اس دنیا میں لے کے آیا موت دینے کے بعد، وہ ایک اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یوں سمجھ لیں آپ، اور اس پر بڑی تفصیل سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ یہ تو خیر ہماری خواہش ہوگی نا۔ اب جو اس دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں، آیا وہ اس دنیا میں واپس آنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں؟ جو مومن ہیں وہ تو نہیں آنا چاہتے۔ اچھا، اس ضمن میں نے آپ سے ایک واقعہ ذکر کیا تھا ایک بچی کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑھیا ایک قبر کے پاس رو رہی تھی جس میں اس کی چھوٹی بچی دفن تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اس عورت سے، کہ تو کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا میری بچی ہے، میں چاہتی ہوں کہ واپس اس دنیا میں آ جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ کے حکم سے وہ بچی جو ہے وہ دوبارہ قبر سے باہر آئی۔ قبر سے باہر آئی تو اس نے کہا بچی نے کہ مجھے کس نے اٹھا دیا، میں تو اس دنیا میں نہیں آنا چاہتی تھی، اس لیے حضرت عیسیٰ آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے پھر سے موت دے دے۔ تو وہ لوگ اس دنیا میں واپس نہیں آنا چاہتے، وہ جس دنیا میں ہیں وہاں خوش ہیں، کیونکہ عالم برزخ میں نابالغ بچے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیر پرورش ہے، زیر تربیت ہے، تو وہ کیوں اس دنیا میں واپس آنا چاہیں گے؟ اس پر بڑی تفصیل سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ اگین میں نے اختصاراً بیان کیا ہے، جن لوگوں نے پہلی دفعہ یہ سنا ہے وہ برزخ کی پلے لسٹ میں جا کے واقعہ تفصیل سے بھی سن سکتے ہیں۔ حضرت ابن جریج سے ایک روایت آتی ہے ہمارے پاس، جسے ابن جریر طبری وغیرہ اور دیگر اور لوگوں نے بھی روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ جب مومن مرتے وقت فرشتوں کو دیکھتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم کو دنیا میں واپس کر دیں؟ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک بات اور نکتہ میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ مومن ویسے تو عام طور پہ ان ظاہری آنکھوں سے فرشتوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن موت کے وقت جب روح نکلنی شروع ہوتی ہے نا بدن سے، تو اب روح دیکھ رہی ہے۔ جسم کی آنکھیں تو دیکھنے سے اب بھی قاصر ہیں، نہیں دیکھ سکتی، لیکن روح دیکھ رہی ہے، تو روحانی طور پر روح کے لیول کے اوپر ملائکہ کو دیکھا جا سکتا ہے، ان کی رؤیت ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ فرشتوں کو دیکھتی ہے، تو فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ کیا ہم تم کو واپس کر دیں اور روح تیری قبض نہ کرے؟ تو وہ روح کہتی ہے کہ مجھے غموں اور فکروں کے مقام میں چھوڑ جانا چاہتے ہو؟ اب تو میں نہیں رہتی، مجھے اللہ کے پاس لے چلو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی مومن کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اسے اگر اختیار دے بھی دیا جائے تو وہ اس دنیا میں واپس آنا نہیں پسند کرتا، کیونکہ اس کے لیے تو ایک قید ہے، جیسا کہ ایک اور روایت میں بھی آتا ہے نا کہ مومن کے لیے تو دنیا کیا ہے؟ قید ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ اس لیے کافر کی روح جو ہے وہ فرشتوں کو دیکھتے ہی بھاگتی ہے کہ جسم میں کہیں چھپ جاؤں، اور فرشتے پھر اسے کھینچ کر نکالتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ایک روایت ہو گئی۔ حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ موت کے وقت مومن کے پاس فرشتے آ کر اسے خوشخبری سناتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم جہاں جا رہے ہو وہاں جانے سے ڈرو نہیں، لہٰذا اس کا خوف جاتا رہتا ہے، اور اس سے یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا اور اہل دنیا سے جدا ہونے پر رنج نہ کرو اور جنت کی خوشخبری سن لو، لہٰذا وہ اس حال میں مرتا ہے کہ اس دنیا میں خدا اس کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا ہے۔ اسے امام ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے۔ اب یہ دونوں روایتوں میں تعارض کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں، مومن کا دنیا میں رہنے سے انکار کرنا اور اس کو بشارت ملنا، یہ دونوں ایک ہی سبجیکٹ میں ہیں، کہ وہ اسے بشارت دیتے، جب وہ انہیں دیکھتا ہے اسے خوشخبری سناتے، اسے کہتے ہیں کہ تم غم نہ کرو، تم ڈرو نہیں، تو اب وہ اس کا خوف جاتا رہتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ یہ خوف یہ ہوتا ہے نا، یہ ایمان کا تقاضا ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے اور اسے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ان دنیا والوں سے جدا ہونے پہ
رنج نہ کرو، تو مومن پھر رنج کی کیفیت میں نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ یہ بھی سوال پوچھتے ہیں کیا وہ وہاں دکھی ہوں گے، کیا وہ بھی ہمیں ایسے یاد کر کے روتے ہوں گے؟ نہیں، وہ آپ کو یاد کر کے نہیں روتے۔ وہ ایمان والے اگر ہو نا تو پھر وہ مطمئن ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس دنیا کے قید خانے سے نکل کے اس رب سے جا ملے جس کی دیدار کے لیے، جس کے قرب کے لیے انہوں نے اتنی محنتیں اور ریاضتیں کی تھی، اور جنت کی خوشخبری پا لینے کے بعد وہ جنت میں آپ سے ملنے کے بے شک وہاں پر ان کو وہ اشتیاق ہوتا ہے کہ جنت میں ملاقات ہوگی۔ برزخ میں تو ایک روحانی ملاقات ہے نا، ویسے تو ملاقات نہیں ہے نا، روح جسم کے ساتھ والی ملاقات تو نہیں ہے۔ اچھا، بعض ارواح ایسی ہوتی ہے جنہیں پرندوں کے جسموں میں ڈال کر جنت میں لے کے جایا جاتا ہے عالم برزخ میں، لیکن وہ اپنے اصل جسم میں نہیں ہوتے، اصل جسم میں انہیں داخل کیا جائے گا قیامت کے دن۔ تو اس لیے جب اس کو یہ جنت کی خوشخبری سنا دیتے ہیں تو پھر وہ اس حال میں مرتا ہے کہ اس دنیا میں خدا اس کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا ہے۔ تو پھر ایسی کیفیت میں جب فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ اچھا تو ہم تجھے دنیا میں واپس کر دیں، تو کہتا ہے نہیں، میں واپس کیوں جاؤں بھائی، میں غموں اور فکروں میں کیوں جاؤں، میں تو ایسے مقام میں جا رہا ہوں بھائی، مجھے اب میرے رب کے قرب میں لے چلو۔ تو اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو بہرحال آئی ہوپ دیٹ آنسرز مینی آف یور کویسچنس۔ آپ کے بہت سارے سوالات جو اس زمین میں آ رہے تھے، ان بہت سارے سوالات کو یہاں ہم نے ایک جگہ یکجا کرنے کی کوشش کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ان کی اس دنیا سے جانے کی کیفیت بہت جداگانہ ہوتی ہے۔ ہم پیچھے رہ جانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ وہاں کس حال میں ہوں گے، انہیں کہ ہماری فکریں ہوں گی کہ ہماری شادیاں نہیں ہوئیں، ہماری نوکریاں نہیں رہیں اور فلانا، یہ مختلف چیزیں، یہ ہماری دنیا کی فکریں ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مجھے غموں اور فکروں کے مقام پر چھوڑ کے مت جاؤ، میں اس غموں اور فکروں کے مقام سے نکلنا چاہتا ہوں، اپنے رب کے پاس جانا چاہتا ہوں کہ اسی کی طرف سے آئی ہے اور اسی کی طرف لوٹتی ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔